کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مومنوں کا ماموں نہیں کہنا چاہیے، وگرنہ تو مومنوں کے بہت سارے ماموں ہو جائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بیویوں کے جتنے بھی بھائی تھے ان سب کو مومنین کا ماموں ماننا پڑے گا۔ دیکھیں بھئی، پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خال المؤمنین کا لقب زیادہ مشہور کیوں ہوا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کی فصل نمبر 7 میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابی بھی تھے اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ جب رافضیوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی اور ان کے بارے میں نزیبہ الفاظ استعمال کیے تو اہل سنت والجماعت کے بعض علماء نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کے لقب سے زیادہ مشہور کیا، اور اس سے علماء اہل سنت کا مقصد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کو خصوصیت بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ عوام کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابی تو ہے ہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کی ایک رشتہ داری بھی تھی، اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کے گہرے روابط پائے جاتے تھے۔ علماء اہل سنت کا مقصد اس لقب سے صرف اور صرف حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت معاویہ کی رشتہ داری تھی، یہ رشتہ داری عوام کو بتلانا مقصود تھا۔ پھر آگے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بات تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ رشتہ داری حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کی بھی تھی، لیکن ان میں زیادہ مشہور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد میں وحی کو لکھنے والے تو اور بھی صحابہ کرام تھے، لیکن زیادہ مشہور حضرت معاویہ کاتب وحی کے لقب سے ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے سواری پر بیٹھنے والے تو اور بھی صحابہ کرام تھے، لیکن ان میں زیادہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشہور ہوئے۔ تو بالکل اسی طرح اگرچہ یہ رشتہ داری اور صحابہ کی بھی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر ان میں زیادہ تر مشہور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اب رہا اصل سوال کہ کیا حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری بتانے کے لیے حضرت معاویہ کو خال المؤمنین یعنی مومنوں کا ماموں کہنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل درست ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری بتانے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کہنا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ کئی سارے بڑے بڑے ائمہ محدثین اور فقہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کا لقب سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ تاریخ دمشق الکامل ابن عدی اور دلائل النبوہ کے اندر بسند متصل ایک روایت مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ام حبیبہ جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی چونکہ شادی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی، لہذا اس رشتہ داری کے لحاظ سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی ماں ٹھہری، و معاویہ تو خال المؤمنین، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تمام مومنین کے ماموں بنے۔ یہ بات کہنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور یہ روایت الکامل ابن عدی کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر اور دلائل النبوہ اور دیگر کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور یہ روایت میں نے محض الزام کے طور پر پیش کی ہے، کیونکہ فریق مخالف جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کہنے کے مخالف ہیں، ان کے اصولوں کی روشنی کے اندر یہ روایت بالکل سند کے لحاظ سے صحیح ہے، لہٰذا یہ جو فریق مخالف کے نزدیک صحیح ترین روایت ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کہا ہے۔ اس طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کی جو فصل قائم کی ہے، وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب ترجمہ شروع کیا تو وہ کہتے ہیں خال المؤمنین و کاتب وحی رب العالمین، کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ تمام مومنین کے ماموں ہیں، و کاتب وحی رب العالمین، اور تمام جہانوں کے رب کی وحی کو لکھنے والے صحابی ہیں۔ یہ بات کہنے والے امام ابن کثیر ہیں۔ اس طریقے سے امام ابو القاسم ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ شروع کیا تو وہ بھی فرماتے ہیں خال المؤمنین و کاتب وحی رب العالمین، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنین کے ماموں ہیں اور اللہ رب العزت کی وحی کو لکھنے والے ہیں۔ یہ بات کہنے والے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طریقے سے
امام ابو بکر آجری رحمۃ اللہ نے الشریعہ للآجری کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی تھی. بس اس رشتہ داری کے لحاظ سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام مومنین کی ماں ٹھہری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسارا ہوا خال المؤمنین اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنین کے ماموں بنے. تو حضرت امام آجری رحمۃ اللہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خال المؤمنین کا لقب استعمال فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے امام ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شریف کے اندر ایک حدیث مارکہ نقل کی جس کی سند تھی معاویہ تھا کہ یہ حدیث حضرت معاویہ سے مروی ہے. تو حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں معاویہ سے مراد ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہوا خال المؤمنین اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تمام مومنین کے ماموں ہیں. یہ بات لکھنے والے امام ملا علی القاری ہیں. امام ملا علی قاری بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خال المؤمنین کے لقب سے یاد کر رہے ہیں. اسی طرح سے امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت الصحابہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خال المؤمنین کا لقب سے یاد کیے. چنانچہ انہوں نے جب ترجمہ شروع کیا تو فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن الخطابی ابو عبد الرحمن العدوی خال المؤمنین اختہ حفصہ زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جو ہیں یہ ادوی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. خال المؤمنین اور تمام مومنین کے ماموں ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اختہ حفصہ دو، فرماتے اس لیے کہ ان کی بہن جو حفصہ تھیں یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھیں. تو اس رشتہ داری کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس رشتہ داری کی بنیاد پر تمام مومنین کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ماموں ٹھہرے. اس طریقے سے السنہ لابی بکر بن الخلال کے اندر امام ابو بکر بن خلال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ بات نقل کیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ابو طالب نامی ایک راوی نے پوچھا کہ کیا میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المؤمنین کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المؤمنین کہہ سکتا ہوں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ام حبیبہ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہن حضرت حفصہ جو تھی وہ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی. تو ان رشتہ داریوں کی بنیاد پر ان دونوں حضرات کو بھی خال المؤمنین کہا جا سکتا ہے. پھر ابو طالب نے مزید تاکیداً پوچھا کہ کیا میں حضرت معاویہ کو خال المؤمنین کہہ سکتا ہوں؟ کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کہہ سکتا ہوں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ جی ہاں تم کہہ سکتے ہو. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. اور پھر ان حوالہ جات سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ علماء اہل سنت نے خال المؤمنین کا جو لقب ہے اس کو حضرت معاویہ کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیگر جن صحابہ کرام کی رشتہ داری پائی جاتی ہے ہم نے یہ لقب ان کے لیے بھی استعمال کیا ہے. اور اس لقب کو استعمال کرنے سے مقصد صرف اور صرف ان کی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کو بتانا مقصود ہے، اس کی وضاحت کرنا مقصود ہے، کوئی خصوصیت وغیرہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے.